السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 279۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُکُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو۔ یہاں پر توبہ کا مطلب ہے کہ انسان سود جیسے حرام کام سے بچ جائے، چھوڑ دے، تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، یعنی جتنا سود تھا وہ سارا سود چھوڑ دے۔ اپنا قرضہ تو لے لے لیکن سود کا مال چھوڑ دے، کیونکہ اصل مال کیا ہے؟ جو تم نے قرضہ دیا تھا، اور اس کے اوپر جتنا سود رہ گیا ہے، جتنا سود کھا لیا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ لا تظلمون، جو کھایا ہوگا اس کو تو نہیں آپ چھوڑ سکتے، لیکن مزید سود نہ لیا جائے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے گا۔ اس سے مراد ہے کہ اگر اصل زر سے زیادہ وصول کرو گے، اصل قیمت اصل قرضے سے زیادہ وصول کرو گے تو سود تمہاری طرف سے ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل زر نہ دیا جائے، یعنی تمہیں اصل پیسے ہی نہ دیے جائیں، تو پھر یہ تم پر ظلم ہوگا۔ لہٰذا نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں وَلَا تُظْلَمُونَ، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے اعمال میں ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کی نیکیوں میں بھی کمی نہیں کی جائے گی اور نہ ان کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ اصل مال کی واپسی میں قرض خواہ اور قرض دار دونوں کا نقصان نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو تو آسانی سے اس کو مہلت دے دینا ہے۔ پیاری بہنوں، اسلام تنگ دست کا تعاقب کرنے کی اجازت نہیں دیتا، نہ قرض خواہ تعاقب کرے گا، نہ قانون اور عدالتوں کو یہ حق حاصل ہوگا کہ آپ اس کے پیچھے بندے دنائیں، اس کا تعاقب کریں، اس کو بار بار تنگ کریں، بار بار مطالبہ کریں، بار بار عزت دیں، بلکہ اس کو مہلت دی جائے کہ وہ اپنے حالات کی بہتری تک اس کو مہلت دی جاتی ہے۔ جب حالات بہتر ہو تو پھر وہ قرضہ واپس کر دے۔ اور قرض خواہ سے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہارا صدقہ کرنا بہتر ہے، یعنی اگر تم معاف کر دو گے اپنا تمام قرضہ تو تمہارے لیے یہ صدقہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسلامی نظام کا یہ اصول انسانیت کے لیے گھنی چھاؤ ہے، اس میں کوئی خود غرضی، لالچ، بخل و مفاد پرستی نہیں ہے۔ انسانیت یہاں سکون کا سانس لیتی ہے۔ قرض دار کے لیے رحمت ہے، قرض خواہ کے لیے بھی، اس لیے بھی کہ نہ اس کا اصل زر مارا جاتا ہے اور نہ ہی اجر۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تمہارا صدقہ کرنا بہتر ہے، یعنی جو کسی تنگ دست پر صدقہ کرے گا اس کے لیے بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مر گیا اور جنت میں داخل ہوا تو اسے کہا گیا کہ تو کیا عمل کیا کرتا تھا؟ اس کو یاد آیا، اس نے کہا کہ مجھے تو یاد نہیں، میرے نامہ اعمال میں تو کوئی بھی نیکی نہیں ہے۔ پھر اس کو کہا گیا کہ دوبارہ سوچو، پھر اس نے سوچا، پھر اس کو یاد نہ آیا۔ 3 بار اللہ تعالیٰ یہی پوچھے گا، تو تیسری بار وہ یہ کہے گا کہ اے اللہ تو نے مجھے بہت کچھ مال دیا تھا اور میں لوگوں سے معاملہ کیا کرتا تھا، میری عادت درگزر کرنے کی تھی، میں مالداروں کے ساتھ آسانی کیا کرتا تھا اور غریب لوگوں کو مہلت دے دیا کرتا تھا۔ پھر عزت و جلال والا معبود فرمائے گا، آسانی تو میری شان کے زیادہ شایان ہے، جا تیرے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی نیکی اتنا زیادہ اجر پائے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی مغفرت فرما دیں گے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بھی یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ صحیح مسلم 3995۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی بے چینیوں سے نجات دے تو قرض دار کو مہلت دے دے یا معاف کر دے۔ مسلم کی حدیث ہے 18۔ ابو یسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی تنگ دست کو قرض کی ادائیگی میں مہلت دے یا قرضہ معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دیں گے۔ صحیح مسلم 7512۔ پیاری بہنوں، یہ مختلف احادیث آپ کے سامنے میں پیش کر رہی ہوں جس سے صدقے کی فضیلت اور قرضے کی معاف کر دینا یا مہلت کر دینے کا اجر بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی طرف نکلے اور آپ مسجد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرما رہے تھے،
ابو عبد الرحمن نے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف اشارہ کیا۔ جو تنگ دست کو مہلت دے دے یا اسے معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی تیز بو سے بچا لے گا۔ مسند احمد 3271۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے باپ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن ابی سے مسجد نبوی میں اپنے قرض کا تقاضا کیا۔ دونوں چلانے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے۔ ان دونوں کی آوازیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ اٹھا کے برآمد ہوئے اور کعب کو پکارا۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا، حاضر یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدھا قرضہ چھوڑ دو۔ کعب کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حدر سے فرمایا، اس کا قرض ادا کر دو۔ اب یہاں پہ ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اگر مال سود پر قرض نہ دیا جائے تو دولت میں پھر اضافہ کیسے ہو؟ اگر مال سود پر قرض نہ دیا جائے تو دولت میں اضافے کے لیے افراد ذاتی جدوجہد کریں۔ تجارت میں شراکت کر کے دولت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو بزنس میں جو اکانومی ترقی کے لیے بڑی کمپنیوں کے شیئر سے جو براہ راست بازار میں حصص اپنے شیئرز فروخت کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے بھی آپ دولت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ، اور اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ آیت آخری آیت تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آخری آیت تھی جس کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سورۃ البقرہ میں 280 والی آیت میں رکھوا دیا، یعنی 281 کی جگہ پر۔ بخاری کی حدیث ہے 4544۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 21 دن زندہ رہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 18 دن زندہ رہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عطیہ اور مقاتل نے کہا کہ قرآن میں یہ آیت سب سے آخر میں نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد 81 دن زندہ رہے، اور کسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ 9 دن زندہ رہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تُرْجَعُونَ، اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور دلایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کانپ اٹھتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو پچھلی آیات ہماری گزری ہیں سود کے حوالے سے، کتنی سمجھانے والی، کتنی ڈرانے والی آیات تھی، لیکن افسوس انسان ان باتوں کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، بس عمل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ تفصیل سے ان آیات کو بیان کیا ہے، سود سے بچنے کے لیے، سود سے سمجھایا، پھر تجارت کا حوالہ دیا، پھر صدقہ کا حوالہ دیا، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے، پھر آسانی بھی، اجر بھی بتا دیا کہ جو سود کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اجر کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس سود لینے سے باز نہ آئیں، اس معاشرے سے نکلنے کی نہ کوشش کریں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جواب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آخری آیت میں فرمایا، اور یہ اس قرآن کی آخری آیت تھی، اللہ کی کتاب کی آخری آیت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے نازل ہونے والی آخری آیات میں سے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر تمہیں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے، اگر تم خلاف شریعت کام کرتے رہتے ہو، میری آیات کو نہیں پڑھتے، میری آیات کو نہیں سمجھتے، تو پھر مقابلہ کب ہوگا، آمنا سامنا کب ہوگا میرا اور تمہارا؟ قیامت کے دن۔ کون سا دن؟ وہ دن جس کے لیے ڈرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرو جس میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف لٹایا جائے گا، پھر ہر نفس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ نیکی کمائی تو نیکی کا بدلہ، ظلم کمایا تو ظلم کا بدلہ۔ نہیں احکامات مانو گے تو ظلم کماؤ گے، احکامات مان لو گے تو نیکی کماؤ گے،
اور یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہے، یہ تو ایسا تصور ہے کہ اگر انسان پورا فوکس ہو کے اس آیت کو پڑھے، اس بات کو سوچے، تو انسان کانپ اٹھتا ہے۔ وہ دن جب ہمارا نامہ اعمال کھولا جائے گا، ہماری کاپی کھولی جائے گی، اور اللہ کتنا سخت حکم دے رہا ہے کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ تمہارے اوپر ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا دیے، عقل دی ہے، لیکن ہم اس کو اللہ کے احکامات ماننے پر استعمال ہی نہیں کرتے۔ عقل دی ہے، پھر ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے۔ واضح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتایا یہ سود شیطان کی طرف سے ہے، شیطان تمہیں مفلسی کا ڈر ڈالتا ہے، تم سود نہیں لوگے تو غریب ہو جاؤ گے، پھر ہم شیطان کے پیچھے لگے ہوئے۔ وہ دن جو مصیبت والا ہوگا، مشکل ہوگا، اس دن کے لیے مومن کے دل میں خوف اجاگر کیا جا رہا ہے کہ اس دن اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسلام مومن کے دل میں ایک چوکیدار بٹھا دیتا ہے تاکہ اس کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں جو آخری آیت ہے قرآن کی آخری آیات میں سے بتا رہے ہیں کہ نیکی پر جزا کا وعدہ ہے، برائی پر سزا کی وعید ہے۔ اور یہ بیان کہ جس شخص کو یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والا ہے، جو اس کو ہر چھوٹے بڑے ظاہر و پوشیدہ عمل کی جزا دے گا اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جب ایک انسان یہ یقین رکھتا ہے تو بھی اس کے دل میں عبادت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کے دیدار کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور خوف بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہی چیز تقویٰ ہے۔ جب تک دل میں یقین نہیں نہ پیدا ہوگا، یہ چیز پیدا نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ نے میرا حساب لینا ہے، تب تک ہم اس کتاب پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔ پیاری بہنوں، اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔